بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ایک ہی لفظ کے اندر دو بار شد آ جائے یا شد سے پہلے یا شد کے بعد مد آ جائے، چھوٹی مد یا بڑی مد، تو آج کے سبق میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ مدہ کی مثال یعنی شد سے پہلے یا شد کے بعد حروف مدہ ہیں۔ یہاں اس سبق میں تمام بڑی مد کی مثالیں ہیں، اور یہاں ہم ہر بڑی مد کو 5 درجے کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اس کی مشق کریں گے۔ ضاد اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے بعد ہوگی ضا، اور اس کے بعد الف ہے، اور الف کے بعد الف کے اوپر بڑی مد ہے، اور یہاں بڑی مد کا سبب جو ہے وہ مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو یہ سبب مد ہے۔ اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کو یوں کھینچ کر پڑھیں گے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 5 بند انگلیاں جو ہیں ان کو کھول دیں یا کھلی انگلیوں کو بند کر دیں۔ ضالن ضالن۔ جی اگلا حرف دیکھیے، دال کے اوپر زبر دا، اور اس کے بعد مد ہے، اور مد کے بعد با پر شد ہے، اور پھر با پر بھی مد ہے، تو یہاں دال کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی دیکھیے، غور فرمائیے میرے اس ہاتھ کی طرف، دابتن، یعنی جب دال کو پیک پر کھینچ کر لے کے جائیں گے تو اس دال کو با کے ساتھ ملا دیں گے سختی کے ساتھ، یعنی اس لیے کہ با پر شد ہے۔ دابتن۔ اگلا حرف دیکھیے، ہا، ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد پھر مد ہے، اور آگے جیم، اور جیم پر شد ہے، اور جیم کے اوپر پھر زبر ہے۔ حاجہ، یعنی جب مد کو آپ پیک پر لے کے جائیں گے، دیکھیے غور فرمائیے، حاجہ حاجہ۔ آگے کاف، باریک کاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اب سارے حرف کو ملا کر پڑھیے، حاجک۔ اگلا حرف دیکھیے اسی سے ملتا جلتا ہے، حاجوک حاجوک۔ اگلا حرف دیکھیے، لام کے اوپر زبر اور پھر ضاد کے اوپر زبر، لا، آگے اس کے بعد بڑا مد ہے، اور پھر اس کے بعد لام ہے، اور لام پر شد ہے، اور اس کے بعد لام پر جو ہے وہ شد کے بعد اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد واو ساکن ہے، لو، نون کے اوپر زبر نہ، تو اس کو ملا کر یوں پڑھیں گے، لضالون لضالون۔ آگے جو لفظ ہے، آگے جو جملہ ہے، جو آیت ہے، وہ آپ کی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی ذرا مشق فرما لیجئے۔ وَلَضَّالِّينَ، یہاں دیکھیے واو کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد الف جو ہے اس کو پڑھنے میں سکپ کر دیں گے، وَلَا وَلَا، اور پھر لام کو ضاد پر جو ہے سختی سے اس کو ملائیں گے، کیونکہ ضاد پر شد ہے، اور اس کے پھر ضاد پر زبر ہے، اور اس کے بعد پھر مد ہے، یعنی ہم نے ضاد کی زبر کا خیال رکھنا ہے، اور پھر بڑی مد کو 5 درجے کھینچنا ہے۔ جب اس کو کھینچ لیں گے پھر آگے اس کے لام مشدد ہے، یعنی ضاد کو کھینچ کر پیک پر لے جا کے لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے، اور پھر اس کے بعد یا ساکن ہے یعنی یا مدہ ہے، تو یہاں بھی اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، لی، نون کے اوپر زبر ہے، تو اب یہاں ملا کر دیکھیے کیسے آواز ہوگی، وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ۔ 5 بند انگلیاں کھولنے کی مقدار جو ہے، یہ بڑی مد کو ہم کھینچتے ہیں،
یہاں عوام الناس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وَلَضَّالِينَ پڑھ دیتے ہیں، یعنی لام پر جو شد ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، ضالین نہیں پڑھیں گے بلکہ وَلَضَّالِّينَ۔ اگلا حرف دیکھیے اتحاجونی، یہاں دیکھیے دو بڑی مد آ رہی ہیں اور نون مشدد ہے، الف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی آ، تا کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی تو، آ تو، ہا کے اوپر زبر اور اس کے بعد بڑا مد ہے، اس کو 5 درجے کھینچیں گے اور پھر جب پیک پر مد چلی جائے گی تو اس کو جیم مشدد کے ساتھ سختی سے ملا دیں گے، اور اس کے بعد پھر جیم کے بعد واو مدہ ہے اور اس کے بعد پھر اس واو مدہ پر بھی مد ہے، اور پھر اس کے بعد اس واو مدہ کو جیم جو ہے اس کے بعد واو مدہ اور اس کے بعد نون مشدد ہے، جیم کو لمبا کر کے پیک پر لے جا کر نون کے ساتھ جوڑ کر غنہ کریں گے۔ جی غور فرمائیے، اتحاجونی۔ اگلا حرف دیکھیے ولا، واو کے اوپر زبر، وا، لام کے بعد الف ہے، یہاں یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں ولا، تا کے اوپر زبر تا، ہا کے اوپر بڑا مد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں اس کو ہم 5 درجے کھینچیں گے، بڑے مد کو بھی اور بڑی مد کو بھی صرف 5 درجے تک کھینچیں گے، یوں نہیں کریں گے کہ کھڑا زبر جو ہے 2 درجے اس کے اور 5 درجے مد کے، یعنی اس کو 7 درجے تک نہیں کھینچیں گے، بلکہ بڑا مد اور کھڑا زبر اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کو بڑے مد کی مقدار یعنی 5 درجے ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ضاد، اور ضاد کے اوپر شد، اور شد اس کے اوپر پھر پیش ہے، اور اس کے بعد واو ساکن ہے، اور پھر نون، نون کے اوپر زبر ہے، تو یہاں دیکھیے ان ساری آوازوں کو آپس میں ملائیں گے تو یوں بنے گا وَلَا تَحَاضُّونَ۔ اگلا حرف دیکھیے وَالصَّافَّاتِ، واو کے اوپر زبر، وا، پھر اس کو صاد کے ساتھ سختی سے ملائیں گے وَالصَّا، پھر اس کے اوپر شد ہے تو شد کو، پھر اس کے اوپر بڑا مد ہے شد کے ساتھ، تو اس کو پھر 5 درجے کھینچ کر پڑھیں گے وَالصَّافَّا، فا کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے وَالصَّافَّاتِ۔ اگلا حرف دیکھیے جیم کے اوپر زبر، پھر اس کے بعد بڑا مد، اور حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے آ، اور تا کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی تی، جاتی، اور تا کو اگلی صاد کے ساتھ، اگلے باکس میں جو صاد ہے اس کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملا کر، پھر اس کے بعد الف مدہ اور اوپر بڑا مد، اور آگے خا کے اوپر شد ہے، صاد کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، خا کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی خا، اور آگے تا کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز ہوگی تو۔ اب ان تمام آوازوں کو، پچھلے باکس والی آوازوں کو اور اگلے باکس دونوں کو ملا کر پڑھیں گے جاءت الصاخۃ۔ اگلا حرف دیکھیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فا کے اوپر زبر فا، حمزہ کے نیچے زیر ای، فائی، ذال کے بعد الف، الف مدہ ہو گیا، ذال کو اب کھینچ کر پڑھیں گے ذا، جیم کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، اور الف کے اوپر بڑا مد، جا، حمزہ کے اوپر زبر ہے آ، تا کے نیچے زیر ہے تی، پھر اس تا کو تو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر تو کے اوپر زبر ہے تو، اور پھر بڑا مد تو تو، پھر اس بڑا مد کرتے ہوئے جب پیک پہ لے کے جائیں گے تو پھر اس کو میم کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہاں میم مشدد ہے م، اور یہاں پر میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں
آگے تا کے اوپر پیش ہے، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے. پھر کاف کے اوپر پیش ہے کو، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے. با کے اوپر جب جزم ہوگی تو قلقلہ ہوگا کوب، اور آگے را کے اوپر کھڑا زبر ہے را، تو اس کو یوں پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم نے ایک شد، ڈبل شد، شد سے پہلے مد اور شد کے بعد مد جو ہے ان کی مشق کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی، پڑھنے کی اور ذوق اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.